اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ملاحظہ فرمائیے کہ جب حضرت امام حسین اس دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے تو آپ 5 شعبان المعظم سن 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، اور جب آپ پیدا ہوئے تو ہمارے تمہارے نبی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے نواسے کے پاس پہنچے، جانے کے بعد اپنے نواسے کو گود میں اٹھایا اور آپ کے کان میں آذان دی، اور آذان دینے کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اپنے نواسے کے منہ میں ڈالا اور خدا کی بارگاہ میں اپنے نواسے کے لیے دعا کی، اور پھر 7ویں دن اپنے نواسے کا نام رکھا، پھر اپنے نواسے کا نام آخر رکھا کیا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے جو نام رکھے تھے، ایک کا نام حسن رکھا تھا اور ایک کا نام حسین رکھا تھا۔ تو ان نام رکھنے کی آپ وجہ تسمیہ سماعت فرما لیجئے کہ آخر نبی پاک نے یہ اپنے نواسوں کا نام حسن اور حسین کیوں رکھا تھا؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام کہ انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کا نام شبر و شبیر رکھا تھا، اور وہ شبر و شبیر جس کا معنی حسن و حسین ہوا کرتا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹوں کا نام، میں نے اپنے نواسوں کا نام حسن و حسین رکھا ہے، اور یہ حسن و حسین وہ نام ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتا ہے کہ الحسن والحسین اسمان من اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین یہ جنتی دو جنتی نام ہیں، کہ حسن اور حسین یہ 2 جنتی نام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سنو سنو، اب سے پہلے کسی انسان کا نام حسن و حسین نہ رکھا گیا، بلکہ سب سے پہلے جو حسن و حسین نام رکھا گیا وہ میرے نواسوں کا رکھا گیا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا نام جو حسن اور حسین رکھا گیا تو وہ میرے نواسوں کا رکھا گیا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے نواسوں سے بڑی محبت کیا کرتے ہیں، بڑا پیار کیا کرتے ہیں، بڑی عقیدت رکھا کرتے ہیں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا پیار کیا کرتے تھے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا پیار کیا کرتے تھے، اتنا پیار کیا کرتے تھے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد کے اندر خطبہ دے رہے تھے، خطبے کے دوران حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین مسجد کے اندر آ جاتے ہیں۔ ابھی آپ کے بچپن کا زمانہ ہے، ابھی آپ سے صحیح طریقے سے چلنا بھی نہیں آتا ہے، ابھی آپ چلتے ہیں تو قدم لڑکھڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کے اندر چل رہے ہیں، خطبے کی جانب جا رہے ہیں، آپ نے لال دھاری والا کپڑا پہن رکھا ہے۔ اللہ اکبر! جیسے ہی میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر اپنے نواسوں پر پڑتی ہے، دیکھتے ہیں کہ دونوں گرتے پڑتے ہوئے آ رہے ہیں، لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبے کو روکتے ہیں، منبر سے اترتے ہیں، اترنے کے بعد اپنے دونوں نواسوں کو اپنی گود میں اٹھا لیتے ہیں۔ تو یہ میرے آقا کی محبت تھی کہ وہ نواسوں سے کتنی محبت کیا کرتے تھے، اور وہ اپنے نواسوں سے اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ باری یہ آئی کہ نواسوں کو چنو یا اپنے بیٹے کو چنو، تو میرے آقا نے اپنے نواسے حسین کو چنا، بیٹے کو چھوڑ دیا۔ کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت امام حسین سے اتنی زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اتنا زیادہ پیار کیا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے، آپ کی دائیں جانب میں امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی بائیں جانب میں شہزادہ مصطفیٰ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں بیٹھے ہوئے ہیں میرے آقا کی گود میں، دونوں جلوہ گر ہیں، ایک طرف باغ زہرا کا پھول ہے تو ایک طرف
बाग मुस्तफ़ा का फूल है, दोनों मेरे आका की गोद में बैठे हुए हैं। इतने में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे आका की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं और अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व ताला ने मुझको आपके पास भेजा है और ये पैगाम लेकर के भेजा है कि मेरे महबूब को खबर कर दो कि ए महबूब, ये दोनों बेटे एक साथ जमा न होंगे, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला इन दोनों में से एक को अपने पास बुला लेगा और एक को, जिसको आप पसंद करते हो, जिसको आप चाहते हो, उसको तुम अपने पास रोक सकते हो। जब इतनी बात हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मेरे आका से अर्ज की तो मेरे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दिल के अंदर ख्याल आता है, जबान पर कलमा जारी है, जबान पर बात जारी है। मेरे आका दिल ही दिल में सोच रहे हैं कि अगर मैंने हुसैन को ना रोका तो उधर मेरी प्यारी बेटी फातिमा, अब मेरी फातिमा को जब पता चलेगा कि हुसैन इस दुनिया में ना रहे तो उनके दिल को बड़ी तकलीफ पहुंचेगी, और अगर मेरे दामाद हजरत अली को पता चल गया कि हुसैन इस दुनिया के अंदर ना रहे तो उनके दिल को बड़ा रंज पहुंचेगा और मुझको भी बड़ी तकलीफ पहुंचेगी। फिर मेरे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दिल ही दिल के अंदर अभी सोच रहे हैं, जबान पर ऐसे कलिमात जारी हो रहे हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अगर मैं इब्राहिम को नहीं रोकता, अगर मैं इब्राहिम को खुदा के हवाले कर दूं, अगर मैं इब्राहिम को खुदा के सुपुर्द कर दूं तो सिर्फ मुझको ही कम होगा, इतना हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, उन दोनों को इतना गम नहीं होगा। इसलिए मैं हजरत इब्राहिम रदी अल्लाह ताला अन्हु को अपने पास नहीं रोकूंगा, बल्कि मैं रोकूंगा तो अपने नवासे हजरत इमाम हुसैन को अपने पास रोकूंगा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे आका की बात को समझ जाते हैं कि आका ने जो रोकने का फैसला किया है वो हुसैन को रोकने का फैसला किया है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम चले जाते हैं। अभी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम चले गए, अब एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, जब तीसरा दिन आता है, तीसरा दिन आना था कि इस दुनिया के अंदर जो अब तक जो करबला का सरदार, जो इमाम हुसैन आज तक जिंदा था, जो मेरे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शहजादा, जो कि हजरत इब्राहिम रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो भी अब तक जिंदे थे। लेकिन जब तीसरा दिन आता है, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जाने के बाद जब तीसरा दिन आता है तो अब हजरत इब्राहिम रदी अल्लाह ताला अन्हु मालिक हकीकी से जाकर मिल जाते हैं, इस दारे फानी से कूच कर जाते हैं। आपका तीसरे दिन विसाल हो जाता है। मेरे आका ने हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु और अपने बेटे हजरत इब्राहिम रदी अल्लाह ताला अन्हु, इन दोनों में से हुसैन को इसलिए चुना कि अगर हुसैन को ना चुनते तो उधर हजरत फातिमा ज़हरा के दिल को बड़ी तकलीफ पहुंचती, उधर हजरत अली के दिल को बड़ी तकलीफ पहुंचती। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि मैं खुद रंजो गम तो बर्दाश्त कर सकता हूँ, मैं अपनी तकलीफ तो बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये गवारा नहीं कर सकता कि मेरी बेटी, मेरी लाडली बेटी फातिमा ज़हरा के दिल को तकलीफ पहुंचे। मैं ये गवारा नहीं कर सकता कि हजरत अली को दिल को तकलीफ पहुंचे। मैं ये गवारा नहीं कर सकता कि खातूने जन्नत को कोई तकलीफ पहुंचे, बल्कि मैं ये गवारा कर सकता हूं कि मेरे दिल को कोई तकलीफ पहुंच जाए। अल्लाहु अकबर। यही वजह रही कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को चुना। तो ये मेरे आका की मोहब्बत है कि जब बारी आती है नवासे को या बेटे को चुनने की, नवासे को या शहजादे को चुनने की, तो मेरे आका का इश्क, मेरे आका की मोहब्बत ने ये गवारा ना किया कि इमाम हुसैन को ना चुना जाए, बल्कि मेरे आका ने अपने बेटे को इमाम हुसैन की खातिर कुर्बान कर दिया। लेकिन फिर कुर्बान जाइए इमाम हुसैन पर और अपने दिमाग को, अपने दिल को जरा कल्ब
کربلا کی طرف لے کر آئیے۔ دیکھیے کربلا کا وہ میدان کہ کربلا کی سرزمی ہے۔ جب میرے امام حسین جب اس کربلا کی سرزمی میں پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد آپ نے یزیدیوں کے سامنے اس طریقے سے جنگ کی۔ آپ کے ساتھ جتنے بھی 72 نفوس قدسیہ تھے، جتنے بھی آپ کے ساتھ لوگ تھے، سب لوگ یزیدیوں سے لڑ رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا جان حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے دین کی خاطر کربلا کی سرزمین پر حضرت امام حسین نے صرف اپنی جان ہی کو نہیں بلکہ اپنی آل کو، اپنی اولاد کو، یہاں تک کہ اپنے سارے گھرانے کو قربان کر دیا۔ ادھر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کی خاطر اپنے بیٹے کو قربان کیا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ دیکھیے کہ ادھر نبی نے صرف حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کو امام حسین کے بدلے میں قربان کیا، ادھر امام حسین بھی اپنے نانا سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جب باری آئی قربان ہونے کی تو اپنے ساری آل و اولاد کو، اپنے پورے گھرانے کو نبی کے نام پر قربان کر دیا، نبی کی شریعت پر قربان کر دیا۔ اور میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اور محبت دیکھیے کہ کتنی زیادہ وہ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن سے محبت کیا کرتے تھے۔ ایسا ہرگز نہیں کہ بہت لوگ یہ سوچتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسین سے زیادہ محبت کرتے تھے، حسن سے کم محبت کرتے تھے۔ ارے نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ ہمارے آقا کا طریقہ تو یہ تھا کہ جتنی محبت حضرت امام حسین سے کیا کرتے تھے اتنی ہی محبت حضرت امام حسن سے کیا کرتے تھے۔ آئیے میں آپ کو اس بات کے اندر بتاتا ہوا چلوں، اپنی توجہ کو قریب کیجئے کہ آئیے اپنے ذہن کو قریب کیجئے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں نے ایک تختی لی، تختی لینے کے بعد اپنی اپنی تحریر کو اس پر پیش کیا۔ دونوں کے پاس الگ الگ تختی ہیں، دونوں اپنی اپنی تحریر کو پیش کر رہے ہیں۔ پیش کرنے کے بعد دونوں اپنے بابا جان مولا علی کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے میرے بابا جان، ذرا ہم کو یہ بتا دیجئے کہ ہم نے اپنی تختی پر تحریر کی ہے، اس تحریر کے اندر آپ ذرا ہم کو یہ بتا دیجئے کیا اس تحریر میں حسن کی تحریر اچھی ہے یا اس تحریر میں حسین کی تحریر اچھی ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین، حضرت امام حسن اپنے بابا کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھ میں اس تختی کو لیے ہوئے ہیں جس پر کہ تحریر پیش کی گئی ہے، جو کہ تحریر شدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد دل کے اندر خیال آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں حسین کی تحریر کو اچھا بتا دوں تو حسن کے دل ٹوٹ جائے، اور اگر میں حسن کی تحریر کو اچھا بتا دوں تو حسین کا دل ٹوٹ جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بابا جان ارشاد فرماتے ہیں کہ اے حسن، اے حسین، آپ اپنی والدہ کے پاس چلے جاؤ، آپ فاطمہ الزہرا کے پاس چلے جاؤ۔ اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے، اس کا جواب آپ کی والدہ فاطمہ الزہرا بہت اچھے انداز میں آپ کو دیں گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین ابھی بچپن ہی کا زمانہ ہے، دونوں اپنی والدہ کے پاس جاتے ہیں۔ جانے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ اے میری والدہ، اے ہماری پیاری ماں، ہم دونوں نے تختی پر تحریر پیش کی ہے، آپ ذرا دیکھ کر یہ بتا دیجئے کہ اس تحریر میں، اس تختی پر جو تحریر کی گئی ہے، اس تحریر میں کس کی تحریر اچھی ہے؟ کیا مجھے حسین کی تحریر اچھی ہے یا حسن میرے بڑے بھائی کی تحریر اچھی ہے؟ جیسے ہی آپ کی والدہ جب دیکھتی ہیں، تحریر پر نظر پڑتی ہے، جب اس تختی پر نظر پڑتی ہے تو آپ کی والدہ سمجھ جاتی ہیں اور دل مایوس ہو جاتا ہے کہ اگر میں حسن کی تحریر کو اچھا بتا دوں تو کہیں ایسا نہ ہو حسین کا دل ٹوٹ جائے، اور اگر میں حسین کی تحریر کو اچھا بتا دوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حسن کا دل ٹوٹ
ٹوٹ جائے۔ آپ کی ماں ارشاد فرماتی ہے، اے میرے پیارے بیٹو، اے حسن، اے حسین، اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے، اگر آپ کو اس کا صحیح جواب تلاش کرنا ہے تو آپ جاؤ اپنے نانا کی بارگاہ میں چلے جاؤ، میرے بابا کی بارگاہ میں چلے جاؤ، احمد مختار کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ جب تم وہاں چلے جاؤ گے تو تم کو اس کا جواب مل جائے گا، کیونکہ وہ ایسی بارگاہ ہے، اس بارگاہ میں اگر تم کچھ بھی سوال لے کر جاؤ، کچھ بھی بات پوچھنے جاؤ، نبی وہ نبی ہیں، بارگاہ میں جو بھی جاتا ہے وہ مایوس لوٹ کر نہیں آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اپنی امی کے پاس سے دوڑے ہوئے جا رہے ہیں، اور جاتے جاتے چلتے چلتے آپ اپنے نانا کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں، نانا کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے نانا جان، ہم آپ کے پاس اپنی تختیاں لے کر کے آئے ہیں، جن تختی پر ہم نے تحریر پیش کی ہے، آپ ذرا ہم کو اتنا بتا دیجئے کہ اس تختی پر جو تحریر ہے، اس تحریر کے اندر حسن کی تحریر اچھی ہے یا مجھے حسین کی تحریر اچھی ہے؟ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دونوں سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، دونوں سے بڑا عشق کیا کرتے تھے، دونوں سے بڑا پیار کیا کرتے تھے۔ میرے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہی دل میں سوچا کہ اگر میں حسن کی تحریر کو اچھا بتا دوں تو حسین کا دل ٹوٹ جائے گا، اور اگر میں حسین کی تحریر کو اچھا بتا دوں تو حسن کا دل ٹوٹ جائے گا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے حسن، کہ اے حسین، آپ کا یہ جواب کہ کس کی تحریر اچھی ہے، اس کا صحیح جواب آپ کو حضرت جبریل علیہ السلام دیں گے۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اپنے پاس بھیجا ہے، اس بات کا جواب میرے پاس بھی نہیں ہے، بلکہ اس کا جواب اگر کوئی دے گا تو وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت حسن اور حضرت حسین کا فیصلہ فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو آپ کے پاس بھیجا ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو جنت سے ایک سیب لے کر کے بھیجا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اے جبریل جاؤ اور جا کر حسن اور حسین کی تختی کو برابر میں رکھ دینا اور اوپر سیب کو اچھالنا، جس تختی پر سیب گر جائے گا یاد رکھنا اور بتا دینا کہ جس تختی پر سیب گر گیا اسی کی تحریر اچھی ہے۔ اللہ اکبر۔ منظر ایسا پیش آ گیا کہ نہ جانے کس کی تختی پر وہ سیب گرے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کی تختی کو برابر رکھوایا۔ رکھوانے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے اس جنتی سیب کو اوپر اچھالا۔ جیسے ہی وہ سیب، وہ جنتی سیب جیسے ہی اوپر اچھلنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس سیب کے دو ٹکڑے ہوئے، ہونے کے بعد وہ سیب دونوں دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، اور دو ٹکڑوں میں تقسیم ہونے کے بعد آدھا سیب حسن کی تختی پر جا کر گرا اور آدھا سیب حسین کی تختی پر جا کر گرا۔ اب سوال کا جواب مل گیا، اور جواب یہ ملا، اے حسین تیری بھی تحریر اچھی ہے، اور اے حسن تیری بھی تحریر اچھی ہے۔ پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے نواسوں سے کتنی محبت کیا کرتے تھے، اپنے نواسوں سے کتنا پیار کیا کرتے تھے کہ وہ کسی ایک کے بھی دل کو توڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اور یہ تو میرے نبی کی محبت ہے، لیکن یاد رکھو میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو عاشق حسین ہوگا، جو حسین سے محبت کرنے والا ہوگا، جو حسین سے پیار کرنے والا ہوگا، میرے آقا نے ان لوگوں کے لیے دعا فرمائی ہے، اور ایسی دعا فرمائی ہے کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو سنو
کہ جو حسین سے محبت کرے گا تو اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں جو حسین سے محبت کرے گا تو حسین سے محبت کرنے کا بدلہ یہ ہے، میرے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ تبارک و تعالی میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت فرما اور تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ جو حسین سے محبت کرنے والا ہوگا، جو حسین کو پیار کرنے والا ہوگا، تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی بھی اس سے پیار کرنے والا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی بھی اس سے محبت کرنے والا ہوگا۔ تو ہم کو ان ایام کے اندر، ہم کو اس محرم الحرام کے مہینے میں، اس محرم الحرام کے مہینے میں ہم کو اس انداز سے امام حسین کا تذکرہ کرنا چاہیے کہ ہمارے دلوں کے اندر حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کی محبت بیٹھ جائے، اور جس کے دلوں کے اندر محبت بیٹھ جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالی محبت کرنے لگے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے راضی ہے، اور جس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جاتا ہے پھر اس کو نہ اس دنیا کے اندر کوئی پریشانی آئے گی اور نہ ہی کل قیامت کے دن اس کو کوئی پریشانی آئے گی۔